سنت انبیاء مرحبا مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کیسے اس قابل ہو گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو، ایصال ثواب کر دیتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سنت انبیاء۔ اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان، مرد اور اپنی قوم کے ہم زبان تھے۔ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جیسا بشر، اپنے جیسا انسان کہا کرتے تھے، اور اس وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام عام انسانوں کی طرح بشر نہیں، بلکہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور عام انسانوں میں کوئی نسبت ہی بیان نہیں ہو سکتی۔ اخلاق، کردار، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، الغرض ہر معاملے میں انبیاء کرام اور عام انسانوں میں بہت فرق ہے، اور اس فرق کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا کے پھل اور جنت کے پھل، ان کا نام ایک ہے، اس کی شکل ایک ہے، لیکن ذائقے میں، لذت میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی عبادت کا نام بھی وہی ہے، انبیاء بھی نماز پڑھتے ہیں، انبیاء کرام بھی روزہ رکھتے ہیں، انبیاء کرام بھی حج کرتے ہیں، تو نام بھی وہی ہے، ظاہری طور پر ارکان کی ادائیگی بھی وہی ہے، اور ہماری عبادت بھی اس کا نام اور شکل اور ارکان وہی ہیں، لیکن اس کی قبولیت اور لذت میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی عبادات کا معاملہ بہت جدا ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے انبیاء کرام کو عام لوگوں سے بہت ممتاز بنایا ہے اور بہت شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکات نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم انبیاء کرام کی مختلف سنتوں کا بیان سن رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے کہ استسقاء، بارش طلب کرنا، بارش کے لیے دعا کی صورت میں بارش طلب کرنا، نماز پڑھ کے دعا کرنا، نماز استسقاء، تو یوں بھی بارش طلب کی جاتی تھی۔ تو انبیاء کرام کے ادوار میں مختلف جو دور گزرے، کن کن انبیاء نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے جو اس کے لیے دعائیں کی، قرآن میں جو بارش کا بیان ہے، انشاءاللہ آج ہم سنیں گے، اور بارش کے فائدے بھی بیان کیے جائیں گے۔ آپ شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری کی جانب۔ جی حضور، بارش طلب کرنا، نماز استسقاء، دعا استسقاء، یہ سنت انبیاء ہے، کچھ اس حوالے سے مدنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بلا شبہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، انہوں نے بارش کے لیے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور سارے نبیوں کے نبی سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارش کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ دعا مانگنے کے ارادے سے چلے تو راستے میں آپ نے ایک چونٹی دیکھی، کیڑی، اور اس کی کیفیت کیا تھی کہ وہ پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی اور ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، اور کہہ رہی تھی، یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم تیرے رزق سے بے نیاز نہیں،
دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاکت میں نہ ڈال۔ تو اس میں ضمناً یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بارش کا رکنا، امساک بارہ، بارش کا رکنا، رین کا نہ ہونا، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ گناہوں میں اللہ کی ناراضی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اپنا رزق روک لیتا ہے جب چاہتا ہے، نہ اس کو دینے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ روکنے سے کوئی روک سکتا ہے۔ نہیں، ہم یہ ذہن بنائیں کہ اگر یہ معاملہ ہوا کہ میرے گناہوں کی نحوست تو نہیں، اپنے بارے میں میں سوچوں۔ جی بالکل بالکل، یہ عاجزی کا تقاضا یہی ہے۔ اچھا، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی۔ یہ روایت جو احیاء العلوم میں امام غزالی نے نقل کی، لوگوں سے فرمایا چلو واپس چلو، دوسروں کی دعا کے صدقے تم پر بارش برسے گی۔ اب دیکھیں کہ چونٹی کی بات جو ہے سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں، نبیوں کی شانیں دیکھیں کہ چونٹی، اور ویسے سورہ نمل میں آپ کا واقعہ بھی ہے نا، آواز سنی اور مسکرائے، آپ مسکرائے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اس کے تحت مفتی صاحب نے مرآت میں لکھا کہ چونٹی کو ہاتھ اٹھائے دیکھا کہ خدایا تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روزی دے ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم تیری مخلوق ہیں، انسانوں کے گناہوں سے ہمیں برباد نہ کر۔ گناہوں کے بہت سارے جو نقصانات ہیں، انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، دیگر مخلوق کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کی ایک صورت کہ گناہ کیا میں نے، سزا ملی جانوروں کو کہ بارش رک گئی۔ اب بارش ہوتی ہے تو جانور چارہ چرتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو اناج نکلتا ہے، گندم نکلتا ہے، جو نکلتا ہے، جوار نکلتی ہے، باجرہ نکلتا ہے۔ بارش ہوتی تو طرح طرح کے پھل ہیں، چارہ نکلتا ہے، جس سے جانور مستفیض ہوتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو جو حلال جانور ہیں ہم کھاتے ہیں۔ اللہ کے شان سب نظام ہے۔ نیک و بد استفادہ کرتے ہیں نا، بے شک تو اثر تو ہر ایک پر پڑتا ہے پھر۔ جی۔ اور اب اس میں یہ بھی سمجھایا مفتی صاحب نے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے، کہ نماز استسقاء کے لیے جب بارش کی دعا کے لیے جائیں، ایک تو کہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ نماز پڑھ کر پھر دعا کریں، تو جانوروں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس کی اصل یہ حدیث ہے۔ یہ جو پورا طریقہ بیان کیا جاتا ہے عاجزی والا لباس کو، تو بوڑھے اور آپ بچے، دیکھیں کہ مانگنے والوں کے لباس کیسے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ نماز استسقاء میں یہ کہا گیا کہ فقیروں والے لباس، کم قیمتی لباس، پرانے لباس پہن کر بچوں کو بھی لے جائیں، جانوروں کو بھی لے جائیں، اور جا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا زیادہ سے کریں۔ زیادہ عاجزی والا ایک انداز اختیار کیا جی، جائے۔ جی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ نے وہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب قحط سالی ہوئی، بارش رکی، تو پھر کیسے دعا قحط کی؟ سالی یعنی بارش کا رک جانا، بارش نہ ہونا۔ اور آپ دیکھیں عمر بھائی کہ بارش سے ہی سارا نظام چلنا ہے نا۔ دیکھیں بارش ہوگی تو زیر زمین جو پانی ہے اس کی سطح اوپر آ جائے گی، ورنہ آپ ہینڈ پمپ لگاتے رہیں، آپ بورنگ کرتے رہیں، آپ ٹیوب ویل لگاتے رہیں، پانی تو نیچے سے آنا ہے نا، اللہ کا دیا وہی آنا ہے۔ اس دور میں تو شاید وہ کنووں کا ہی ہوگا حساب۔ اس کو کہتے ہیں بارانی علاقے۔ پاکستان میں بھی اس وقت نا بارانی علاقے، پھوٹوہار یعنی پنڈی کی سائڈ پر جو علاقے ہیں نا، یہ بارانی ہیں اکثر، کیونکہ وہ ٹیلے اور اس پر کہاں سے پانی پہنچائیں، کیسے پانی پہنچائیں، تو وہ بارش ہوتی تو فصل ہوتی ہے۔ اس طرح یہ بکھر لیا کی طرف جو ریتیلے علاقے ہیں، ریت ہی رہتے، تھر کی طرف میرپور خاص سے آگے جو تھر کا ایریا ہے، ادھر ریت ہی رہتے، وہ دانے ڈال دیتے ہیں، چنے ڈال دیتے ہیں، پھر دعائیں کرتے رہتے ہیں یا اللہ۔ بارش اور تھر کی طرف تو جب بھی قافلہ جائے گا نا، کہتے ہیں سائیں دعا کرو سائیں، بارش لائے دعا کرو سائیں، پانی بھر کے لانا ہوتا ہے اور یہ سب۔ وہ بارش کے لیے بلوچستان کی طرف بھی جہاں بارش نہیں ہوتی، اور مردہ زمین کو اللہ پاک بارش سے زندہ فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بارش رکی تو لوگوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول دعا فرمائیے بارش ہو۔ فرمایا میرے ساتھ پہاڑ پر چلو، سب لوگ چلے۔ آپ نے اعلان فرمایا کوئی ایسا شخص نہ جائے جس نے کوئی گناہ کیا ہو، گناہ کرنے والا نہ جائے۔ لوگ واپس چلے گئے۔ اب تو اللہ جس کو بچائے بندہ بچتا ہے۔ ایک شخص رہ گیا، ان کا نام لکھا ہے برخ، یہ عابد و عبادت گزار تھے، ایک آنکھ تھی ان کی، یہ باقی رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے میری بات نہیں سنی؟ عرض کی حضور سنی۔ تم کوئی گناہ نہیں کیا تم نے؟ عرض کی اللہ کے کلیم کوئی اور جرم تو یاد نہیں، بھئی ایک بات کا بتاتا ہوں، آپ فیصلہ فرما دیں وہ گناہ ہے یا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تو اس نے عرض کی میں کہیں سے گزر رہا تھا
تو کسی گھر میں وہ ایک آنکھ سے جھانکا تو کوئی کھڑا تھا، اور مجھے نہیں پتا کوئی مرد تھا عورت تھی کون تھا، لیکن مجھے بڑا صدمہ ہو کہ میری نظر کیسے پڑ گئی. یہ جو بے شرم ہے نا، تانک جھانک کرتے رہتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. یہ کیسے اللہ کے نیک بندے، پتہ نہیں ہے کون ہے، مرد ہے عورت ہے کیا، لیکن دکھ بہت ہوا، رنج بہت ہوا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کیا کیا، جس آنکھ نے وہاں دیکھا تھا بے اختیار بلا قصد بغیر ارادے کے، میں نے آنکھ ہی نکال کے پھینک دی. خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ آنکھ ہی ضائع کر دی. جی خیر، یہ بنی اسرائیل کے دور کے وہ ہیں، تو اب تو یہ سمجھیں کہ اجازت نہیں، گناہ ملے گا، کوئی ایسا کرے گا، کوئی ہاتھ کاٹنے کی اجازت نہیں، انگلی کاٹنے، خودکشی کرتے ہیں ان کو اجازت تھوڑی، گناہ گار ہوتے ہیں، اور اس کو اگر جائز سمجھتے ہیں تو کافر ہو جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، استغفر اللہ. تو خیر انہوں نے آنکھ نکال دی. اب وہ عرض کی حضور اگر یہ میرا عمل گناہ ہے میں بھی چلا جاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ساتھ لے لیا، پہاڑ پر گئے. اب اس شخص سے ارشاد فرمایا اللہ پاک سے دعا کرو. نبیوں کی عاجزی دیکھیں عمر بھائی، نبی وہ بھی موسیٰ علیہ السلام، اور اپنے امتی کو کہہ رہے ہیں دعا کرو. سید قطب مدینہ کی سیرت یاد آ رہی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس جاتا، امیر اہل سنت نے بتایا، تو آپ اس کو فرماتے نعت پڑھتے ہو، نعت سناؤ، اور دعا بھی اسی سے کروایا کرتے تھے. علماء آتے تھے، وہ بیانات کرتے تھے، اور آپ آنے والوں سے دعا کرواتے تھے. خیر اللہ کے نبی کی عاجزی، تو اس نے دعا کی یا قدوس یا قدوس. ایک پتہ چلا کہ دعا میں یا قدوس کہنا بھی مقبول ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے. تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یا اللہ بخل تیری صفت نہیں ہے، اپنا فضل فرما، ہم پر بارش برسا. فوراً رم جھم بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور وہ شخص جو ایک آنکھ والا تھا، وہ بھیگتے ہوئے پہاڑ سے اترے. اس میں بھی اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ گناہ نہیں کیا ہوا تھا، اس کو لے کر گئے. تو جو گناہوں سے بچتے ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے دعائیں کروانی چاہیے. تو بارش کے لیے دعا. اور مجھے حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھپھی یاد آ رہی کہ جب جیلان میں بارش نہیں ہوئی تو وہ چلے گئے ان کے پاس کہ بی بی صاحبہ بارش نہیں ہو رہی. آپ نے جھاڑو دیا صحن میں، کہا یا اللہ میں نے جھاڑو دے دی، تو چھڑکاؤ فرما دے، بارش ہو گئی. اللہ کے نیک بندوں کے سے بارش کی دعا، دیگر دعائیں کروانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کروائی اپنی امتی سے. اور مزید ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ایک بار اور کا واقعہ ہوگا. یہ بارش نہیں ہوئی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں تیری اور تیرے ساتھیوں کی دعا قبول کیسے کروں، تم میں ایک چغل خور موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھے بتا دے وہ کون ہے چغل خور، تاکہ میں اس کو نکال دیتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تمہیں چغل خوری سے منع کر رہا ہوں میں. تو اب سب نے توبہ کی تو بارش برسنا شروع ہو گئی. تو جب بارش رک جائے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے. وہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے نا کہ کہا گیا کہ اس میں ایسا شخص بھی ہے اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی. تو بیٹھے بیٹھے اس نے توبہ کر لی اور بارش بھی برسنا شروع ہو گئی. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی طرف بندہ رجوع کرے، سچی توبہ کرے تو اس کی رحمت چھما چھم برستی ہے. بے شک بے شک. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، بالکل ان کا بھی واقعہ ہے کہ آپ بارش کی دعا کے لیے صحرا میں پہنچے اور اعلان کیا میرے ساتھ ایسا شخص نہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہو. سب لوٹ گئے ایک کے سوا. تو پوچھا کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے کہا اور تو یاد نہیں ہے، ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، ایک عورت گزری تھی تو اسے اس آنکھ سے دیکھا تھا، دائیں یا بائیں جو بھی آنکھ تھی. گزر جانے کے بعد مجھے شرم آئی، میں نے انگلی ڈال کر آنکھ ہی نکال دی اور اس طرف ہی پھینک دی جس طرف عورت جا رہی تھی. یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ پاک سے دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گا. اچھا ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ یار میں تو امام صاحب ہوں، میں تو نگران ہوں، اور پیر صاحب یا دیگر اور جو بڑے بوڑھے یا جو استاد صاحب دینی جو لوگ ہوتے ہیں کہ یار ہم دعا کرائیں گے، صدر محفل. اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانی چاہیے. تو کیا میں اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جاؤں؟ بھی لوگ کہیں مطالبہ کریں اور یہ ایک الگ بات ہے، اور میں خود اپنے آپ کو نیک سمجھوں. خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے دعا کے لیے کہا
جب اس نے دعا مانگی بادل آئے، بارش برسی اور لوگ سیراب ہو گئے۔ ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بارش کے لیے دعاؤں کا بیان سنا، اور جب تک پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہ ہو جائے تو بات تو پوری نہیں ہوتی۔ سارے ذکر نہیں، ذکر سب ٹھیک ہے جب تک نہ مذکور ہو، نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز استسقاء ادا فرمانا، بارش کے لیے دعائیں کرنا، اس کا بیان فرمائیں۔ بخاری مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعائے بارش کے لیے عیدگاہ لے گئے، 2 رکعت پڑھائیں، آواز سے قرات کی، یعنی جہری بلند آواز سے، اور قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جب قبلے کو منہ کیا تو اپنی چادر مبارک کو الٹ دیا، اور آپ ہی سے مروی ہے ابو داؤد شریف کی روایت کہ عیدگاہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، دعائے بارش فرمائی، قبلہ رو ہوئے، اپنی چادر مبارک پلٹی، اس کا رائٹ دایاں کنارہ جو ہے وہ بائیں کندھے پر ڈال لیا، اور بایاں کنارہ دائیں کندھے شریف پر، پھر اللہ سے دعا کی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، معلوم ہوا کہ نماز استسقاء جو ہے یہ نماز عید کی طرح جنگل میں پڑھی جائے، باجماعت پڑھی جائے، قرات بلند آواز سے کی جائے۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ قوف، دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھی جائے، بعد میں خطبہ ہو، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگی جائے۔ دعا میں چادر الٹی کی جائے کہ خدایا جیسے چادر کا رخ بدل دیا ایسے موسم کا رخ بدل دے۔ نیک فعل کے لیے اپنی اوڑی ہوئی چادر الٹی کرنا تاکہ موسم کا حال الٹا ہو جائے، خشکی جائے، تری آئے، گرانی جائے، ارزانی آئے، یعنی مہنگائی جائے اور سستائی آ جائے۔ یہ چیزیں سنتیں ہیں، سنت موقدہ نہیں، مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ نماز ادا کی، کبھی صرف دعا فرمائی، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک کا سائز کیا تھا، مفتی صاحب نے یہ بھی ضمن لکھا ہے، 4 گز لمبی چادر مبارک تھی اور 2 گز 1 بالش چادر مبارک چوڑی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کہ استسقاء کے سوا کسی دعا میں بہت اونچے ہاتھ نہ اٹھائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور استسقاء میں یعنی بارش کے لیے دعا، نماز کے بعد دعا کے لیے اس قدر ہاتھ مبارک اٹھائے کہ آپ کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھی جاتی، اور یعنی اتنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھانے میں، اور آداب ہیں سینے کی، چہرے کی سیدھ تک اور سر سے اوپر اٹھائیں، سینے کی سیدھ تک، کندھوں کی سیدھ تک، چہرے کی سیدھ پر، یا اتنے اٹھائے جائیں بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اور آسمان کی طرف، یہ آداب جنرل دعاؤں میں بھی ہیں جی، اور اس میں تو خاص وہ آسمان کی طرف استسقاء ہاتھ میں زیادہ اٹھا کر وہ کرے نا، بلند کر کے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیں دعا کا قبلہ جو ہے نا آسمان ہے، جیسے نماز کا قبلہ کعبہ، ہتھیلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف رہیں۔ اور وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی رزق کے خزانے جو ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے عطا فرماتا ہے، تو سر سے اوپر کی۔ اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے دعا کی تو سادے کپڑے زیب تن فرمائے، عاجزی کرتے ہوئے، تواضع اور زاری کرتے ہوئے تشریف لے گئے، یعنی لباس عاجزانہ، زبان پر عاجزی والے الفاظ، اللہ کا ذکر، اور آنکھیں مبارک تر تھیں۔ تو اب بھی یہ انداز ہونا چاہیے جب کوئی دعا کے لیے جائے، بھکاریوں کی وردی، مفتی صاحب نے لکھا، ہم جب اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں تو مانگنے والوں کا لباس پہن کر جائیں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت عرض کرتا ہوں، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش رک جانے کی شکایت کی، تو ممبر کا حکم دیا جو عیدگاہ میں بچھایا جاتا تھا، لوگوں سے 1 دن کا وعدہ کیا جب لوگ نکلیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورج کا کنارہ چمکا تو تشریف لے کر ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تکبیر بیان کی، پھر لوگوں نے اپنے شہر کے قحط کی بارش کے وقت سے ہٹ جانے کی شکایت کی، تو اللہ نے تمہیں دعا مانگنے کا حکم دیا، تم سے دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا۔ تو حضور نے دعا فرمائی اور ممبر سے اترے، 2 رکعتیں پڑھیں۔ ایک بادل اللہ پاک نے پیدا کیا جو اللہ کے حکم سے گرجا، پھر چمکا، پھر برسا، اور مسجد تک آنے نہیں پائے تھے کہ سیلاب بہہ گئے،
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اس کیفیت میں دیکھا کہ وہ پہلے دعا کے لیے کہہ رہے تھے، اب وہ پناہ ڈھونڈ رہے تھے بارش سے بچنے کے لیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر دیکھا تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے، آپ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. اچھا، یہاں دو ہمیں مفتی احمد یار خان نعیمی نے توجہ دلائی، ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا دعا کرو میں قبول کروں گا. یہ آیت صحابہ کو پتہ نہیں تھی. یہ بارگاہ رسالت میں کیوں حاضر ہو رہے ہیں؟ ویسے تو اللہ پاک ہی دعائیں قبول فرماتا ہے، تو صحابہ کرام کا بارگاہ رسالت میں آنا حضور کا وسیلہ، وسیلے کے لیے. انبیاء اولیاء کا وسیلہ. اچھا، بعض کہتے ہیں کم علم جو ہیں کہ جی اعمال کو وسیلہ بنائیں. ہمارے اعمال استغفر اللہ، ریاکاری، دکھاوا، کیا کچھ ہوتا ہے، کیا حضور کے وسیلے سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگ لو جا کر، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو. نہیں، آپ نے دعا فرمائی اور لوگوں کو جب دیکھا کہ وہ بارش برسی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اپنے محبوب کی دعا کو شرف قبولیت بخشی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خوش ہوئے. اور بھی واقعہ ہے، وہ دیہاتی جمعے کو روز آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو فوراً بارش برسنے لگی. فقر و فاقے کی شکایت حضور سے کرنا سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ. نہیں، اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، بارگاہ رسالت میں استغاثہ کیا جائے تو یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے. ضرور بارش کی طلب کا بیان ہم سن رہے ہیں، تو قرآن پاک میں بارش کا بیان موجود ہے، کچھ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے ناظرین کو سنایا جائے. اور پھر میں چاہوں گا کہ مختصراً کچھ بارش کے طبی فوائد اور اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں وہ بھی بیان ہوں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 48-49 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں. تو بارش اللہ کی نعمت ہے. اللہ پاک بارش سے خشک زمین کو زندہ کرتا ہے، سرسبز کرتا ہے، اور لوگ پاک ہوتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جانوروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ویرانوں کے اندر، گڑھوں کے اندر پانی قدرتی طور پہ جمع ہو جاتا ہے بارش کا، پھر پرندے درندے اس سے پیتے رہتے ہیں. اللہ کی شان ہے. درختوں کی سیرابی ہوتی ہے، اور جو پہلے بھی آپ نے بتایا کہ زمین پر وہ پانی کا لیول بلند ہونا. جنگلات انسانی ضرورت کے لیے کتنے اہم ہیں، اور جنگلات کیسے ہوتے ہیں؟ بارش سے تو ہوتے ہیں. وہاں کون سا کوئی نہری نظام ہے، کوئی ٹیوب ویل لگا ہوا فراہم کرنے میں بھی بارش کا کردار ہے. جی جی. سبحان اللہ. اور اللہ کی شان ہے. بارش کے اور بھی بہت سارے فوائد. کئی بیماریوں کا وہ کہا جاتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو پھر موسم کھل جاتا ہے، کئی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. گلے کی بیماریاں بہت ساری ٹھیک ہوتی ہیں. اور بارش کے اور بھی فوائد بتائے گئے. جو ڈپریشن کا شکار ہیں، بارش میں نہائیں، ان کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. سنت سے ثابت ہے بارش میں نہانا. وہ اس کی احتیاطیں ساتھ ملحوظ رکھنی ہوں گی. اگر کپڑا باریک پہنے ہوئے ہیں تو یہ ایک احتیاط رہے گی. جی بالکل بالکل. اور اسی طرح جو بارش کی بوندوں کی جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس سے جو سما پیدا ہوتا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے. ایک تحقیق ہے. اسی طرح لوگ اپنی باڈی کی فٹنس کے لیے کھیل کھیلتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزشیں کرتے ہیں. بارش میں چلنا جسمانی فٹنس کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے. بارش میں کیلوریز جو ہے نا بہت تیزی سے برن کرتا ہے، اور اس سے وزن میں کمی ہوتی ہے اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. بارش سے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں نا، بارش کا گرد و غبار بیٹھ جاتی ہے، یہ مضر مادوں کو ختم کرتی ہے. اور بارش جب برستی ہے نا تو کریٹیو مائنڈ پیدا ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیتیں ابھرتی ہیں. اور بارش کے برسنے کے بعد مٹی پر جب بارش پڑتی نا، ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑا سکون حاصل ہوتا ہے، انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں. اور بارش سے یہ کہا گیا کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں اپنے علاج سے ان کو بارش کا پانی پلائیں, شہد ڈال لیں, زیتون ڈال لیں, شفائیں کتنی ساری جمع ہوں گی. سورہ فاتحہ کسی اس پر پلیٹ پر لکھ کر اور اس کو بارش والے پانی سے دھوئیں, زیتون بھی ڈال لیں, شہد بھی ڈال لیں, اللہ چاہے گا بیڑا پار ہے. تو بارش کے پانی میں اللہ پاک نے شفا بھی رکھی ہے, اس کے ذریعے علاج بھی کیا جاتا ہے. بے شک. امیر اہل سنت نے کہا نا, دل باغ باغ میرا بارش نے کر دیا ہے, کیسا ہے نکھرا نکھرا سرکار کا مدینہ. اللہ پاک ہمیں بارش مدینہ بھی نصیب فرمائے, بارش مکہ بھی عطا فرمائے, بارش میں طواف بھی نصیب فرمائے. ہم نے انبیاء کرام کی دعاؤں کا بیان سنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا بیان سنا. ان دعاؤں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور رحمت کی بارش ہمیں عطا ہو. اللہ کریم انبیاء کرام کے صدقے میں ہماری یہ التجائیں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتی انبیاء مرحبا مرحبا